السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے وقت میں، صحت میں، زندگی میں، جان و مال میں، آپ کے علم میں بہت ساری برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا کتاب الصیام کا آج کا ٹاپک ہے صیام تطوع، نفلی روزے۔ نفلی روزے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث قدسی دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتوں کے ذریعے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفلی عبادات کے ذریعے وہ میرا قرب پا لیتا ہے۔ پھر حدیث میں ہے، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پہلی حدیث ہے نفلی روزے کی فضیلت۔ عن ابی سعید بن رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ روزہ 70 سال کی مسافت کے برابر اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، ہر سال کے شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال فکأنما صام الدہر، رواہ مسلم و ابو داؤد و نسائی و ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسے مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے بعد شوال آتا ہے، اس میں بھی 6 روزے رکھنے ہیں۔ آپ شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں 6 روزے لگاتار بھی یا وقفے سے بھی۔ یہاں وضاحت میں بتایا گیا ہے کہ 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے، یہ بن گئے 36 روزے، اور کیونکہ ایک کا اجر 10 کے برابر ہوتا ہے تو یہ 360 روزوں کا اجر ہو گیا۔ لہٰذا 360 روزوں کا ثواب یعنی سال بھر، اور اگر ہر سال کے رمضان کے بعد ہر سال باقاعدگی سے شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے، باقاعدگی سے ایام 20 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن ایام 20 کے روزے رکھنا عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں بھی ایک مہینے کے 3 روزے، سال کے 12 مہینے، یہ بن گئے 36 روزے، اور ایک کا اجر 10 کے برابر ہوتا ہے تو یہ 360 روزے بن جاتے ہیں، یعنی پورے سال کا اجر ملتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، سفر بے نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ عن حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر رواہ نسائی۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر بے روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اگر وہ سفر میں رکھ سکتا ہے سہولت کے ساتھ تو رکھ لے، اور رکھنے کے باوجود اسے لگے نبھا نہیں سکتا تو وہ توڑ بھی سکتا ہے۔ نفلی روزہ ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، اور اگر فرض بھی ہو تو آپ نے بعد میں قضا تو رکھنا ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ طالب علم بھی اسی زمرے میں آتا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش میں لگا ہوتا ہے، وہ سب جہاد ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یہی اجر ہے۔ اگلی حدیث ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترد الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یرد عملی وانا صائم رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزے رکھتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے یوم عرفہ 9 ذی الحج کا ایک روزہ، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ، یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشورہ یعنی 9-10 محرم کا جو روزہ ہوتا ہے وہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی 9 یا 10 کا رکھنا چاہیے یا پھر 10 اور 11 کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ 15 شعبان کو خاص طور پہ روزہ رکھنے کی جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ صحیح احادیث سے ہمیں شعبان کے بارے میں صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اگلی حدیث ہے نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صم فی کل شہر 3 ایام قلت انی اقوی من ذلک فلم یزل یرفعنی حتی قال صم یوما وافطر یوما فإنہ افضل الصیام وہو صوم اخی داؤد علیہ السلام، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو، یعنی ایام 20 کے یا پیر جمعرات کے۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ترک کرو، یہ افضل ترین روزے ہیں۔ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں صوم ابراہیمی کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں
ان کا طریقہ یہی تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کم کرواتے رہے کیونکہ ظاہر ہے ایک وقت ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے انسان، اور پھر شوق اور جذبہ بھی ہوتا ہے، وہ تو خیر بعد میں بھی ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو انسان بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، جسم بھی ساتھ نہیں دیتا، طاقت بھی نہیں وہ والی رہتی، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم کرواتے رہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ عمل کم ہو لیکن استقامت اس پہ رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہی عمل محبوب ہے، پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہو لیکن استقامت ہو، یہ نہیں کہ کوئی عمل کیا اور پھر چھوڑ دیا، جیسا کہ پہلے حدیث گزری ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا اور اب نہیں پڑھا۔ تو جو بھی عمل ہو اس میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوموار کے روزے کی فضیلت۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذی الحج کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ ہر مہینے کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعرات کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، یہ بھی 3 بن جاتے ہیں۔ ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر وخمیسین، رواہ نسائی۔ صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو، یعنی ایک روزہ، ایک پہلی جمعرات پھر دوسری، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ ظہر سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزے کی قضا واجب نہیں، اس پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے۔ صیام 40 یعنی مسلسل 40 روزوں کا چلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔
آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہم نے چلا کاٹا یا 40 روزے رکھے، تو یہ سب مسنون عمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔